اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کاروبار کی جدید صورتیں جو اس وقت رائج العمل ہیں اور ہمارا بینکنگ سسٹم اور اکنامک سسٹم اس کو پریکٹس کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے پرائز بانڈ۔ معزز سامعین، حکومت اپنے مختلف پیداواری یا غیر پیداواری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عوام سے پیسہ بطور قرض لیتی ہے، یعنی بعض اسکیموں میں متعین منافع دیتی ہے۔ انعامی بانڈز ایک ایسا طریقہ ہے، یعنی وہ تمسکات ہیں جن کے ذریعے حکومت لوگوں سے روپیہ وصول کرتی ہے، اور یہ پیسے یعنی روپیہ دینے والوں کو ترغیب کی خاطر اس مال کو تجارتی اور صنعتی مقاصد میں بھی لگاتی ہے اور منافع کماتی ہے۔ کھاتے داروں کی دلجوئی اور ترغیب کی خاطر حاصل ہونے والے منافع میں سے انتظامی اخراجات نکال کر باقی منافع کی کچھ رقم قرعہ اندازی کے ذریعے کھاتے داروں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ کسی کو انعام یا قرعہ اندازی میں نام نکلنے کی صورت میں یہ ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا، لیکن دینے والوں کا جو اصل زر ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ہر چند کہ اس صورت میں قباحت ہے کہ بعض کھاتے دار منافع سے محروم اور بعض فائدہ میں رہتے ہیں، جبکہ سرمایہ سب کا لگا ہوتا ہے۔ تاہم اس خرابی کے باعث، چونکہ یہ جوا یا سود نہیں ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ حکومت چاہے تو حاصل شدہ رقم کو مضاربہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہے، جو کہ اسلامک موڈ آف بزنس یا فائنانس ہے، جس سے حاصل شدہ منافع اخراجات کو نکال کر باقی تمام کھاتے داروں میں متناسب شرح سے تقسیم کر دیا جائے اور ہر حصہ دار کو اس کا جائز حصہ پہنچ جائے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی واقعی بہترین روزی ہے، لیکن کچھ دوسری صورتوں سے حاصل شدہ روزی بھی بہترین ہے، مثلا وراثت سے شرعی حصہ، ہبہ یعنی تحفے کا مال، مال غنیمت وغیرہ بھی رزق کے بہترین ذرائع میں سے ہیں۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سٹاک ایکسچینج۔ سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس نظام کے تحت مختلف کموڈیٹیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن بہت سے مفتیان کرام اس کاروبار کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں چونکہ لوگوں سے مال بٹورنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، یعنی اس میں کچھ لوگوں کو تو راتوں رات بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ بالکل کھنگال ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو رغبت دلا کر پیسے تو بٹور لیے جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن مختلف حوالوں سے بہت زیادہ پیسہ ڈوب بھی جاتا ہے۔ ہر چند کے مختلف علماء کرام کی اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، لیکن یہ بھی کاروبار کی ایسے ایک ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کہ جن کی مکمل معلومات اور نالج کی صورت میں اس سے آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں، اگرچہ اس میں جو خرید و فروخت ہے وہ ایک جنس کی چیزوں میں نہ ہو،
تو اس میں سود والا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج تو بنیادی طور پہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں مختلف کمپنیاں ایک طرح سے فنڈ ریزنگ کرتی ہے، مطلب اپنے شیئرز بیچتی ہے، اور شیئرز جو بندہ خرید لیتا ہے وہ اس کمپنی میں اس تناسب سے حصہ دار بن جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ پیسے پے کرتا ہے اس حصص یا وہ شیئر خریدنے کے لیے۔ وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے بہت سارے شیئرز بیچ کے جتنا پیسہ اکٹھا کرتی ہے، اس پیسے کو پھر اس کاروبار کو وسعت دینے میں اور کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس سے جتنا بھی پروفٹ آتا ہے وہ اس تناسب سے اپنے انویسٹرز میں یا شیئر ہولڈرز میں تقسیم کر دیتی ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کاروبار کی نوعیت اور صورت کون سی ہے، اسی حساب سے ہی حلال یا حرام کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے پی ایل ایس کے کھاتے۔ بینکوں میں ایک پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اصولاً بینک والے پی ایل ایس کے کھاتے کو نفع و نقصان میں شراکت کہتے ہیں، یہی مفہوم اس کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ شرعاً مضاربہ یا پھر مشارکہ ہے۔ اگر اس اعلان کے خلاف اندرون خانہ ایسا کچھ نہیں کرتے اور یہ کھاتا بھی دوسروں کی طرح سود پہ نہیں چلاتے تو پھر تو یہ مضاربہ یا مشارکہ ہی کی ایک صورت بنتی ہے، لیکن چونکہ اس کی کوئی قابل اعتبار ثبوت موجود نہیں ہے کہ بینک اس کو کس طریقے سے رن کرتے ہیں، اور حکومت کے اعلان شدہ نظام میں اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، چونکہ بینک کے جو انٹرنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، انٹرنل جس طریقے سے وہ کاروبار کرتے ہیں، جس ڈومین میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ کبھی پبلک نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ اس کی کوئی قابل اعتبار ثبوت بھی موجود نہیں ہے، تو اس اعتبار سے مفتیان کرام اس کو شرعاً جواز کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ لہٰذا اس کھاتے میں ہمارے نزدیک اصولاً رقم جمع کروانا جائز ہے جب تک کہ اس کے سودی ہونے کا ثبوت شرعی نہ مل جائے۔ اس کے علاوہ آج کل بینکوں میں مضاربہ یا پی ایل ایس کا جو کھاتا کھولتے ہیں، اس پر ایک طرح سے تو شکر کیجئے کہ مسلمانوں کے لیے حلال کا دروازہ کھل گیا ہے، چونکہ اس مال کو بینک نفع و نقصان کے اسلامی اصول پر جائز کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اور منافع کی مقدار گھٹتی یا بڑھتی رہتی ہے، لہٰذا یہ جائز ہے، سود نہیں ہے۔ سود متعین اضافہ ہوتا ہے جو قرض دینے والے کو بطور شرط ادا کیا جاتا ہے، اس میں کمی و بیشی کا امکان نہیں ہوتا۔ اور سود کی چونکہ دو قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا نسیہ، یعنی ہم جنس چیزوں کے بدلے میں اضافہ لینا، اور دوسرا ہے کہ کرنسی یا جو زر ہے اس کے اوپر اضافہ لینا۔ اس کے علاوہ ہے قومی بچت اسکیم میں رقم جمع کروانے سے متعلق الگ سے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ لیکن میری نظر میں اس سرمایہ کاری سے آپ کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے خسارے کی سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ خوشی سے کرے، شرعاً اس میں بہت ساری قباحتیں موجود ہیں، الا یہ کہ اس کی جو اسلامک موڈ آف فائنانس ہے اس کے اندر کوئی انویسٹ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے۔